اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو فیصلہ لے کر آیا ہوں، اس فیصلے کے اندر قضات نے اپنی جہالت کا اظہار کیا اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن ابی الجسری نامی ایک شخص جو شام کا رہنے والا ہے، یہ ایک روز جب اپنے گھر آتا ہے تو آ کر مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی زوجہ اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ آپس میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ شخص غیرت میں آتا ہے، اور جس طرح ہمارا معاشرہ ہے اور عرب معاشرہ بھی اس طرح سے ہے، غیرت میں آ کر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ شخص اس مرد کو قتل کر دیتا ہے کہ جو اس کی بیوی کے قریب ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ اب کیس جو ہے وہ پہنچتا ہے حاکم شام تک تاکہ وہ ان کے درمیان قضاوت کرے۔ حاکم شام کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے، ماجرا کیا ہے، کیسے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ کاتب سے کہتا ہے کہ یہ تمام کیس مکتوب کرو ابو موسیٰ اشعری کی طرف، اور ابو موسیٰ اشعری سے کہو کہ جاؤ جا کر علی ابن ابی طالب سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کرو، اور جو اس کا جواب دے وہ ہماری طرف مکتوب کر دو۔ خط پہنچتا ہے ابو موسیٰ اشعری تک، اور ابو موسیٰ اشعری بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر ماجرا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے اور یہ ماجرا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یہاں کا کیس نہیں ہے، یعنی کوفہ اور کوفے کے اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں میں جانتا ہوں یہ جنایت یہاں کہیں رونما نہیں ہوئی ہے۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ واقعہ کہاں رونما ہوا ہے اور کیسے تمہیں اس کی اطلاع پہنچی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری شروع میں تو ٹال مٹول کرتا ہے اور پھر بالآخر بتا دیتا ہے کہ اس طرح سے معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے خط لکھا ہے اور اس خط میں اس مسئلے کو آپ سے پوچھنے کے بارے میں مجھ سے کہا گیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ ابن ابی الجسری نامی شخص جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے، یہ 4 گواہ لے آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں مرد اس کی بیوی کے ساتھ موجود تھا اور بدفعلی کر رہا تھا، تو پھر اس صورت میں اس ابی الجسری کے اوپر جو ہے وہ کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ لیکن تو اگر یہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو پھر اس صورت میں اسے اس مقتول کے اولیاء کو دیت دینا ہوگی۔ چونکہ یہ ثابت نہیں کر سکا اپنا کیس، تو یہ دیت دے ان کے ورثاء کو۔ اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء نے فیصلہ مکتوب کیا اور یہ ابو موسیٰ اشعری نے باقاعدہ امیر شام تک پہنچا دیا، اور وہاں پر یہ فیصلہ اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی قضاوت کے مطابق انجام پایا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں حضرت سید الاوصیاء کے فیصلوں کو سننے کے بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔